حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دو نوجوان آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہوں کو ان عمارت کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، کوئی یونیورسٹی وغیرہ بنا دیتے۔ مولانا بڑی غور سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے بڑے ہی لجاجت سے کہا کہ بچوں میں آپ سے کچھ بات کہہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بچوں، وہ جو ہمارے بڑے تھے، بادشاہ تھے، وہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی کامیابی کے لیے انہوں نے اتنا کچھ سوچا کہ جس طرح آج لوگوں کو روزگاری دینے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی ہے، تو اسی طرح پہلے کے بادشاہوں نے لوگوں کو روزگاری دینے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی، تاج محل کی شکل میں اور اسی طرح لال قلعہ کے شکل میں، اور اپنا حیدرآباد کا چار مینار، گولکنڈہ، اور اسی طرح آگرہ کا قلعہ، اتنے بڑے بڑے قلعے بنائے تاکہ مزدوروں کو مزدوری مل سکے اور وہ محنت اور جفاکش والی کمائی سے اپنا پیٹ پال سکے۔ ورنہ حضرت نے یہ بھی بتایا کہ جب عوام کو کوئی چیز فری میں دی جاتی ہے تو وہ محتاج بن جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ جس طرح آج کل 4.5 کلو گیہوں وغیرہ دے دیا جاتا ہے مہینے میں، تو اس طرح پہلے کے بادشاہوں کا خیال نہیں تھا، بلکہ لوگوں سے مزدوری کرواتے تھے تاکہ وہ بحسن و خوبی اور اپنی محنت اور مجاہدے سے، مشقت سے وہ کام کر سکے اور اس کی مزدوری حاصل کر کے اپنا پیٹ پال سکے۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے کہ جس کا نفع آج تک ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں یہ ٹکڑا فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت کی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو خوب فائدہ پہنچائے۔ تو ایک مسلمان کے ناطے، ایک مسلمان کی ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور فائدہ مند بن کر زندگی گزاریں۔